درگاہوں پر قبضے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا جو بل نریندر مودی اور شنڈے کی سرکار نے مل کر بھارت کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں لایا، آج آپ کو اس قانون کے خلاف بھی، اس بل کے خلاف بھی آپ کو ووٹ دینا ہے۔ اگر آپ غفلت کریں گے تو یاد رکھیے پورے ملک میں، پورے دیش میں بی جے پی اور شنڈے یہ چاہتی ہیں کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے، قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے، درگاہوں پر ایک تماشا کر دیا جائے۔ اس بل کو قانون بننے سے روکنے کے لیے اس ویدھان سبھا کے چناؤ میں میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، تاکہ جب نومبر 25 سے پارلیمنٹ شروع ہو، نریندر مودی اور شنڈے کو معلوم ہو جائے کہ آپ جو بل لائے ہیں وہ بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل 25 26 کا ایک گریو وائلیشن ہے۔ وہ سنویدھان کے خلاف ایک بل کو لائے ہیں۔ وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے مودی اور شنڈے نے بل نہیں لایا ہے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت الپسنکھیک سماج کے ان جائیدادوں کو لوٹا جائے۔ وقف کی جائیداد گورنمنٹ کی جائیداد نہیں ہوتی۔ وقف کی جائیداد ہمارے بزرگوں نے اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی سے اس کو وقف کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وقف جائیداد کا مالک کوئی انسان نہیں بلکہ اس انسانوں کا بنانے والا، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہوتا ہے۔ تو جو جائیداد کا مالک اللہ ہوتا ہے، مودی اور شنڈے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مالک بن جائیں، اور ہماری مسجدوں پر ان کی شروع سے نظریں تھیں، آج بھی ان کی للچائی نظریں ہماری مسجدوں پر اور درگاہوں پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کو مکمل اگر کرنا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وقف کی جائیدادوں کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ یہ جو بل پارلیمنٹ میں مودی اور شنڈے نے پیش کیا ہے وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وقف کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ آج پورے بھارت کے جتنے 27 پردیشوں میں وقف بورڈ ہے اس کا رکن صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے ہندو بھائیوں کے جو انڈومنٹ بورڈ ہے، ان کی مندروں کی کمیٹی ہے، اس میں سوائے ہندو کے کوئی ممبر نہیں ہو سکتا، مگر مودی اور شنڈے یہ چاہتی ہیں کہ وقف بورڈ میں وہاں پر غیر مسلم کو ممبر بنا دیا جائے اور میجارٹی ان کا ممبر بن جائے۔ سینٹرل وقف کونسل میں یہ چاہتی ہے کہ زیادہ وہاں پر غیر مسلم ممبر بن جائے۔ کیوں بن جائے؟ تاکہ ہماری وقف کی جائیدادوں کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ مسجدوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، بہت سے بی جے پی کے لوگ میڈیا کے اینکر ٹی وی پر کر بولتے ہیں اویسی غلط بات کر رہا ہے۔ یہ لوگ نادان ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں جو اس بل کو نہیں پڑھے ہیں۔ اگر وہ اس بل کو پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا، مگر اس سے بڑھ کر وہ صرف چاپلوسی کرتے ہیں مودی اور شنڈے کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیکٹر کو اختیار دے دیا گیا، کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ مسجد ہے، کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ درگاہ ہے یا نہیں۔ آپ بتائیے اگر کوئی جا کر 200 سال پرانی 100 سال پرانی مسجد ہے، کوئی جا کر کلیکٹر کو کمپلین کر دے گا کہ یہ وقف کی جائیداد نہیں ہے، تو کلیکٹر اس مسجد کے ذمہ داروں کو خط لکھ کر پوچھے گا کہ آپ کے اس کا ریٹن ڈاکیومنٹ کہاں پر ہے۔ آپ بتائیے 150 سال 100 سال یا 50 سال پرانے بھی ہو، کہاں سے کوئی ڈاکیومنٹ لائے گا؟ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جا رہا اس بل میں۔ وہی وقف بائی یوزر کی طرح ہندو دھرم میں بائی یوسیج وہ مندر بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کا قانون لا کر ہماری شناخت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بابری مسجد کو ہم نے کھو دیا، اب کتنی مسجدوں کو ہم کو کھونا پڑے گا؟ اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ 20 نومبر کے دن آپ وقف کے اس بل کے خلاف بھی متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ جہاں پر مجلس کے امیدوار ہیں آپ ان کو کامیاب کریے۔ اور رہا سوال یہ ادھو ٹھاکرے کی سینا کا، جب لوک سبھا میں یہ بل پیش ہوا تو ادھو ٹھاکرے کا ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا، ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اسد الدین اویسی اس وقت بل کے انٹروڈکشن کی مخالفت میں کر رہا تھا، اس پر باضابطہ اسپیکر صاحب نے بحث کروائی، سب کو موقع دیا،
उद्धव ठाकरे का एक एमपी मौजूद नहीं था, ना एक लफ्ज बोला उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। और जब मैं पार्लियामेंट निकला, वहां से निकल कर गया तो लोकसभा की कैंटीन में पूरे बैठकर चाय पी रहे थे, और बाहर जाकर मीडिया को बोलते हैं नहीं नहीं हमको वो फुला वो बात करना था, ऐसा था। याद रखिए, जो हमारी बर्बादी के लिए बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालिफत नहीं कर सकते ये लोग, तो कैसे आपकी और हमारी खिदमत कर पाएंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर 20 तारीख के दिन एमआईएम पार्टी को वोट दीजिए। आजकल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस है, माशाल्लाह उनको रात में ख्वाब में भी असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहा है। क्या तो आजकल वो ओवैसी की तस्वीर पढ़ रहे हैं, पढ़ो फडणवीस, तुमको फायदा ही पहुंचेगा, नुकसान ही नहीं होगा। हाँ, सियासी तौर पर इलेक्शन में तुमको जरूर नुकसान होगा, मगर शायद अगर तुमको रूहानी सुकून मिल जाए तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मगर सुबह शाम ओवैसी ये ओवैसी फुला, अभी मीडिया के लोग आकर बोले कि उसने कुछ एक्स पर डाला कि हैदराबाद से आए हैं, चले जाओ वहां चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस, पूरा भारत मेरा है। मेरा ईमान मुझसे कहता है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजाया तो हमारे और सारी कायनात के अब्बा ने पहला कदम भारत में रखा था। तो ये हैदराबाद इंडिया का मसला नहीं है, ये भारत हमारी अब्बा की सरजमीन है, और कोई हमको कहाँ जाओ यहाँ जाओ नहीं बोल सकते। तो आप अपना ख्याल रखो। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये विधानसभा का चुनाव जरूर है, मगर इसके बहुत दूररस नतीजे निकलने वाले हैं। जैसा कि हमारी बहन ने कहा भी, अस्मा शेख साहिबा ने, कि ये विधानसभा का चुनाव जरूर है, मगर मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए मेरी इस बात को, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 से 7 एमपी होते, या कम से कम मेरे साथ इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते, तो क्या इस तरह का बिल कोई पार्लियामेंट में ला सकता था? आप खुद सोचिए कि आपके नुमाइंदे नहीं है, और हर कोई ये कहता है कि ओवैसी मुसलमानों की बात करता है। मैं मुसलमानों की नहीं बल्कि सबकी बात करता हूं। मैं बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि भारत के जो संविधान बनाने वालों ने ख्वाब देखा था कि जब इलेक्शन होंगे भारत में, उसमें हर समुदाय का कोई नुमाइंदा जीत कर जाएगा। आप बताइए, महाराष्ट्र की विधानसभा में कितने मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के भी एमएलए हैं, आमदार हैं? मेरे ख्याल से 9 या 10 है, 5% भी नहीं है, जबकि 11% की आबादी है। और वही महाराष्ट्र की विधानसभा में हर समुदाय का एक एक आदमी जीत कर जाता है, चाहे वो धनगर समाज का हो, माली समाज का हो, दलित हो, आदिवासी हो, मराठा हो, अपर कास्ट का हो, सब जाते हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि भाई हिस्सेदारी की बात करो, तुम कब तक सिर्फ हमको वोट डालने की मशीन समझोगे? हम तो एटीएम की मशीन हो गए कि दाओ इनको आके बोलो कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम शुरू हो जाते हैं वोट डालना इनको। मगर आपका फायदा क्या हो रहा है? आप देखिए यहाँ पर कितने मसाइल है। मुझे बताया गया कि पहाड़ के ऊपर पीने के पानी का मसला है। जब तक आपका नुमाइंदा नहीं होगा, आपके कोई आंसू नहीं पहुंचेगा। आप लाख जज्बाती नारे लगा लो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम जान निछावर कर देंगे, मगर कानून बनता है विधानसभा में, ताकत मिलती है विधायक से। नारों से, जज्बाती तकारीर से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 20 नवंबर के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपना एक वोट हमारी बहन, हमारी बेटी को आप कामयाब करिए, ताकि आपकी आवाज महाराष्ट्र के विधानसभा में गूंजे, ताकि आपके पास जब आपका नुमाइंदा होगा, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक शख्स है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बकने की कोशिश की, कोई मसला उठा नहीं पा रहा था। मजलिस के सदर इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि मैं औरंगाबाद से निकलकर थाने को जाऊंगा और गाड़ियों का जुलूस हम उस बदबख्त के उस बयान के खिलाफ निकालेंगे। दूसरे भी पार्टी के लोग थे, उनकी जबानें क्यों बंद थी? इम्तियाज जलील ने 10,000 गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला और बता दिया महाराष्ट्र की जनता को कि जब मैं पार्टी एहतजाज करेगी तो दंगा नहीं होगा, पुरअमन रहेगा। तो मेरी आप तमाम से ईद-ए-बंद गुजारिश है कि अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, अगर आप ये सोच कर वोट देंगे
نہیں یہ کوئی دوسری سینا ہے، یہ ہمارے ساتھ ٹھہر جائے گی۔ میرے بھائی یاد رکھو، میں جو پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، ان کے بولنے کا، باہر ایک بات بولتے ہیں، کام اندر ایک الگ کرتے ہیں۔ ہم کو یہی بتانا ہے کہ یقیناً ہماری بھی خواہش ہے کہ دوبارہ شنڈے، فڈنویس اور اجیت پوار کی حکومت نہ بنے مہاراشٹر میں، مگر اس کے لیے ہم صرف کب تک قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کر کے ان کو روکنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ روک پائیں گے، نہیں روک پائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے غم کو سمجھیں گے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ان کی مخالفت کریں گے، نہیں کریں گے۔ ان کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے، دونوں بولتے ہیں کہ ہم ہندوتوا کے ماننے والے، اور ہندوتوا کہاں سے آیا؟ ہندوتوا کی کتاب لکھنے والا کون تھا جس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ ان لوگوں سے دیش کو خطرہ ہے؟ یہ اندر کے دشمن بتا کر کہا تھا کتاب لکھنے والے۔ اگر آپ یہی سمجھ رہے ہیں تو پھر کون تھا کہ ادھو ٹھاکرے جب مکھیہ منتری تھے، اسمبلی کا، ویدھان سبھا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، ادھو ٹھاکرے نے ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں ہم کو فخر ہے کہ ہمارے پارٹی کے کاریہ نے بابری مسجد کو توڑا۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے، یہ بات وہ کہہ چکے ہیں اسمبلی میں، ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مگر ہماری مجبوری ہے کہ نہیں، ہم کیا کرنا پھر تو آپ یہاں سے اسما شیخ کو کامیاب کرو، روکو ان طاقتوں کو۔ بھارت کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اپنا ووٹ دیں اور اس کو کامیاب کر سکیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیت پائے گی اسما شیخ، میرے بھائی جنگ کرو پہلے۔ یہ جمہوریت میں جمہوری طریقے سے جنگ کرنا ہے، مگر جنگ شروع کرنے سے پہلے تم نتیجے کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ بھائی جب میدان میں اترے تو محنت کریں گے، جستجو کریں گے، اور جب کوئی لڑے گا تو کامیاب ہوگا نا۔ خالی آپ بولیں گے، اگر آپ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، امام صاحب اپنی قرات میں غلطی کریں تو میں یہاں کھڑے کہ نہیں بول سکتا نا سبحان اللہ سبحان اللہ؟ مجھے مسجد میں اس صف میں شامل ہونا پڑے گا، جماعت میں رہ کر بولنا پڑے گا امام صاحب اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوگی تو سبحان اللہ۔ کوئی بولے گا نہیں میں دیوار کے پاس کھڑے رہ کے بولوں گا ارے امام صاحب بھول گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو شامل ہونا، آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور 20 نومبر کے دن ایک بڑی تعداد میں پولنگ پرسنٹیج کو اپنا بڑھائیے، ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے، اس وقت بل کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے، جو یہاں پر روڈ بند کر دی گئی اس کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے، جو قریش برادری کو دن رات تکلیف دی جا رہی ہے اس کا استعمال کریے، جو پانی نہیں آ رہا اس کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے، اور مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پارٹی کو اپنے اتحاد اور اپنے ووٹ سے کامیاب اور کامران کریے۔ یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا تھا، کیونکہ مجھے یہاں سے نکل کر گوونڈی جانا ہے اور پھر بھیونڈی ایسٹ میں آخری جلسہ ہوگا، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور بات نہیں کر سکا، مگر انشاءاللہ تعالی جب وقت ملے گا میں دوبارہ آپ کے درمیان میں آؤں گا۔ میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں، میں آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ مشکور رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے چل آگے چل۔ جلدی جلدی ہاں ہاں یہیں ہوں نہیں جا رہا جلدی آؤ۔ اے سچندر ہے پیچھے پیچھے۔ السلام علیکم۔ زندہ باد چلنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بارسٹر عزت یونیورسٹی زندہ باد، ایم پارٹی زندہ باد، بارسٹر عزت یونیورسٹی زندہ باد، ایم پارٹی زندہ باد، ایم پارٹی زندہ باد، ایم پارٹی زندہ باد، ایم پارٹی زندہ باد۔ پیچھے پیچھے
पीछे 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 फाइल में लो चाली में भी गए थे वहाँ पर यहाँ पे पीछे पीछे